عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے کا تذکرہ خود احادیث میں موجود ہے، جس میں آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ تم میں آئیں گے، نازل ہوں گے عیسیٰ ابن مریم ایک انصاف کرنے والے حکمراں کی حیثیت سے، پھر توڑ دیں گے وہ صلیب کو۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے بت شکنی، اس سے مراد کسی پتھر کی مورتی کو توڑنا نہیں ہوتا، ایک نظام کا خاتمہ ہوتا ہے، ایک نظام کی طاقت کا کچل دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح صلیب شکنی کا مطلب بھی علماء نے یہی سمجھا ہے کہ یہ جو ایک دور دنیا میں گزرا ہے صلیبیوں کی بالادستی کا، یہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر سیدنا ابو ہریرہ نے اس روایت کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم قرآن سے اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھ لیا کرو سورہ نساء کی آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سبھی اہل کتاب ان پر ضرور بضرور ایمان لے آئیں، اور قیامت کے دن وہ لوگ ان کے بارے میں گواہی بھی دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی حقیقی شکل میں سامنے آ جائیں اور وہ اپنا تعارف کرائیں گے اور وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے لوگوں کو دعوت دیں گے اور کہیں گے کہ میں نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا، تو پھر لوگ ان کو پہچاننا شروع کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی محبت تو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں ہے، پھر ان کی زبان سے خود اپنا تعارف سن اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر بہت سے لوگ اپنے پرانے گمراہانہ تخیلات اور عقیدوں کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کریں گے بحیثیت بندے کے، بحیثیت مسیح کے، اور ان کی گواہی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی وہ بھی دیں۔ آج کل بہت عقل پرستی کا دور ہے، لوگ بہت عجیب اس قسم کے اشکالات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان آسمانوں میں اٹھتا رہے پھر اس کو اتارا جائے، یہ کیا بات ہے، یہ تو بالکل خلاف عقل بات ہے، یہ تو کوئی لاجیکل بات نہیں ہے، ریشنل نہیں ہے، سائنٹیفک نہیں ہے۔ انگریزی کے الفاظ بول بول کر بولنے والے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ ہم بہت ہی سمجھدار اور دانشور لوگ ہیں، ایک گمراہی اس طرح کی بہت سی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ لوگ عام طور پر عقلی قسم کے اشکالات کر ہمارے انگریزی داں جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی تو پیدائشی عجیب و غریب طریقے پر ہوئی تھی اور اس پر ہم سب کو ایمان ہے، وہ تو بہت معجزانہ طریقے پر پیدا ہوئی، اور پیدا ہونے کے فوراً بعد کیونکہ جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر بستی میں آئیں تو برادری اور بستی کے لوگوں نے ان کے بارے میں بڑے نامناسب خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ یہ بہتان لگانے لگے کہ جیسے یہ بچہ جو ہے وہ حلال کا بچہ نہیں ہے، حرام کا بچہ ہے۔ تو اللہ نے اپنی بندی مریم کی پاک دامی کے اعلان کے لیے اس نومولود پیدا ہونے والے نئے پیدا ہونے والے بچے کو بولنے کی قدرت دی۔ ماں کی گود میں تھے ابھی، اور انہوں نے صاف صاف بات کرنی شروع کر اور اپنے بارے میں اور اپنی ماں کی پاک بازی کے بارے میں ایسے کلمات بولے۔ تو یہ کسی عام انسان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، ایک ایسا انسان جو شروع سے آخر تک خلاف عادت طریقے پر اس کا وجود اللہ نے بخشا ہے، اس کو عام قاعدے قانون کے تحت اس کی تو پوری زندگی ہی نہیں گزری، اس کا وجود بھی غیر معمولی طریقے پر ہوا۔ پھر آئندہ چل کر کیا اللہ نے اس کو روحانی قوتیں دی، ایک مٹی کے پتلے سے پرندے کی شکل وہ بنا دیتے تھے اور پھر اس پر دم کر دیتے تو وہ زندہ پرندہ بن کر فضا میں اڑ جاتا۔ کیا زندگی، کیا روحانی طاقت تھی ان کے اندر، ایک بالکل بے جان وجود کے اندر زندگی کا منتقل کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بھی عطا کی۔ اور وہ لوگ جو اپنے ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے یا کوڑھی جیسے ناقابل لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتے، ان پر ہاتھ پھیر دیتے یا دم کر دیتے تو فوراً اچھے بھلے ہو جاتے، آنکھیں روشن ہو جاتی، جسم پر کوئی دھبا باقی نہ رہ جاتا۔ حد یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ غور کریں، اس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے، تو اگر یہ عجیب بات آپ کو بہت ناقابل قبول لگ رہی ہے تو بھی جرأت کیجیے اور پچھلی تمام باتوں کا انکار کیجیے۔ معاذ اللہ، قرآن بھی یہ بھی تو بیان کرتا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کو جھوٹا مدعی نبوت قرار دے کر
ان کو سزائے موت دلوانے کا فیصلہ کیا، سولی پہ چڑھوا کر سزائے موت دلوانے کا فیصلہ کیا، اور وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ کو تو وہ یہودی پا ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص قدرت سے چپکے سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، ایک وقت تک کے لیے ان کو آسمانوں پر رکھنے کا فیصلہ فرمایا، تو اس وقت بھی تو وہ معجزانہ طور پر بچ گئے تھے۔ پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے پر غور کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہی نرالی ہے۔ اور ایک بات اور اس سلسلے میں ذرا یہ غور کرنے کی ہے، یہ جو نزول ہوگا یہ تو اس وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی، اور بہت سی عجیب غریب علامتیں اس وقت ظاہر ہو رہی ہوں گی یا ہو چکی ہوں گی۔ یوں سمجھیے کہ قیامت کی صبح صادق ہو چکی ہو اور نظم عالم میں تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہوگا، لگاتار عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے ہوں گے، دابۃ الارض ظاہر ہو رہا ہوگا، سورج مغرب سے نکلنے لگے گا۔ تو یہ سب ایک عام دنوں کے، نارمل دنوں کے بالکل واقعات نہیں ہیں، شخصیت بھی غیر معمولی ہے اور زمانہ بھی غیر معمولی۔ اس زمانے میں ایک یہی واقعہ، یہ انہونی نہیں ہوگی، بہت سی انہونیاں ہوں گی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا یا دجال کا انکار اس بنیاد پر کرنا کہ ان کی جو نوعیت اور تفصیل حدیثوں میں آئی ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ قیامت اور جنت اور دوزخ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ جو تفصیلات آخرت کی بیان کی گئی ہیں قرآن میں وہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اب یہاں میں لگے ہاتھوں یہ بھی ذکر کر دوں، آئندہ انشاءاللہ شاید دوبارہ بھی اس کا تذکرہ آئے گا جب دجال کا تفصیلی تذکرہ ہوگا، کہ دجال کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا۔ شاید اس میں بہت بڑے دقیق اشارات، دجال کی جو تفصیلات آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو آخری درجے کی جو ایجادات ہوں گی اس کا استعمال کر رہا ہے یہ دجال، پردے کے پیچھے سے بھی، اور اسی کا استعمال کرے گا یہ دجال سامنے آنے کے بعد بھی۔ یہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا نقطہ عروج ہوگا، آخری جو عروج معراج ہو سکتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی۔ آپ انشاءاللہ دجال کے تفصیلی تذکرے میں ان باتوں کو سنیں گے۔ مادی طاقت کے آخری جو عروج ہے، جس کے پاس مادی طاقت انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو منتخب کیا ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک تلوار بھی نہیں چلائی، جس نے کبھی ہماری اصطلاح کے مطابق کوئی جہاد نہیں کیا، جس نے کبھی کسی فوج کی قیادت نہیں کی، تو سر تاپا روحانی شخصیت اور عجیب غریب روحانی طاقت اور تاثیر ان کے پاس تھی۔ آپ سن چکے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ مٹی کا پتلا بناتے تھے اور اس پر دم کرتے تھے، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، وہ بیماروں پر دم کرتے تھے اور اندھوں کے آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ عجیب روحانی تاثیر، عجیب روحانی طاقت، اس روحانی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہے، شاید یہ سبق سکھانے کے لیے کہ مادیت کا مقابلہ تم صرف مادیت سے نہیں کر سکتے، تم کو مادیت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے مقابلے کے لیے بہت زیادہ توجہ اپنی روحانی طاقت کے مضبوط کرنے میں لگانا چاہیے۔ روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے تقوی سے، تعلق مع اللہ سے، گناہوں سے بچنے سے، کثرت ذکر سے، خلوت اور تنہائی کے اہتمام سے، صالحین کی صحبت سے۔ روحانی طاقت نماز سے، رکوع سے، سجدے سے، تلاوت سے، ذکر سے، طواف سے، حج سے، روزے سے، صالحین کی محبت اور ان کی نظر میں آنے سے روحانیت بڑھتی ہے۔ پتہ ہی چلا کہ اس آخری دور میں دشمنوں اور شیطانی طاقتوں کے حملے کے لیے سب سے زیادہ توجہ جو کرنی چاہیے تم کو، وہ اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی طرف کرنی چاہیے۔ تم خالی سائنس اور ٹیکنالوجی پر محنت کرتے رہو گے تو تم 500 سال بھی اگر محنت کرو گے تو تم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں تمہارا دشمن پہنچ چکا ہوگا۔ اس لیے تم بے شک ضروری حد تک تم اسباب اختیار کرو، جو کر سکو وہ کرو، لیکن تنہا اس پر انحصار مت کرنا۔ تمہیں غلبہ پہلے بھی کبھی تنہا ظاہری اسباب کے ذریعے سے نہیں ملا تھا، اور آئندہ بھی کبھی بھی تم کو صرف ظاہری اسباب کے ذریعے غلبہ نہیں ملا۔ اگر ظاہری اسباب ہی فتح و شکست کے معیار ہوتے تو بدر میں کبھی اہل بدر کو 313 صحابہ اور ان کے قائد محمد رسول اللہ کو فتح حاصل نہ ہو۔ فرشتے اتارے گئے تھے وہاں۔ کیا مطلب فرشتے اتارنے کا؟ فرشتے روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پڑوس میں تو دنیا کی غریب ترین قوم ہے، بالکل لاچار، بے سہارا، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 40 سال تو ہو گئے
دنیا کی سب سے بڑی مادی طاقتوں نے باری باری ان کو اپنا غلام بنا لینا چاہا، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ ان لوگوں نے مادی طاقت سے ان دشمنوں کو شکست دی ہے؟ ہرگز نہیں کوئی کہہ سکتا۔ بے شک وہ مقابلہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا بھروسہ مادی طاقت پر کبھی نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ روحانی طاقت پر ہوتا۔ تو بہت پرانی مثالوں کے ساتھ ہمارے سامنے اپنے دور کی ایک مثال موجود ہے۔ اس لیے میں اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں، اور دراصل اسی کے بیان کے لیے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ بھی شروع میں کرنا ضروری سمجھا، تاکہ لوگ معلومات کی طرف صرف نہ جائیں، صرف یہ نہ سمجھیں کہ آخری زمانے کی اسکیٹولوجی کا علم، ذرا آؤ کچھ نئی باتیں سنیں، اس پر بیٹھ کر آپس میں تبصرے کریں۔ یہ نہ کرو میرے دوستو، یہ باتیں تبصرے کرنے کے لیے نہیں کہی جا رہی، یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ ہم سب کونے میں بیٹھ کر کہیں روئیں، ہم اپنے اللہ سے معافی مانگیں، تلاش کریں کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسا رہبر جو کسی طرح ہم کو گناہوں کی دلدل سے نکال دے، غفلت اور معصیت کی ذلتوں سے نکال دے، اور ہمیں مسنون طریقے پر روحانیت عطا کر دے، سنت کے مطابق ہم سے اعمال کرا کر تقوی عطا ہم کو اللہ سے دلوا دے۔ یہ ہے مقصد اس کا شعر ہونے کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ بھیجا جانا اللہ نے طے فرمایا، اس کا ایک بہت بڑا پیغام یہی ہے کہ مادی ہتھیاروں سے لیس اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تم اپنے کو کمزور مت سمجھنا، یہ دیکھ کر کہ ہمارے پاس تو وہ طاقت و ٹیکنالوجی اور سائنس نہیں ہے۔ تم اپنی روحانیت کے ذریعے سے اس سب کی کمی کو پورا کر سکتے، تم اپنی روحانیت کو بڑھاؤ۔ تم اب تک صرف فرائض پڑھ لیا کرتے تھے، فرض نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ میرے عزیز نوجوانوں، کاش کہ تم میرے سامنے ہوتے تو میں تمہاری پیشانی کو چوم کر یہ بات تم سے کہتا کہ کیوں نہیں ہم لوگ فیصلہ کرتے کہ اب ہم اور زیادہ روحانیت بڑھائیں گے۔ دنیاوی لحاظ سے ہم کسی ایک مقام پر آ کر ٹھہرتے نہیں، ہمارا دل چاہتا ہے حل میں مزید، اور اچھا مکان، اور اچھی گاڑی، اور اچھا موبائل، اور اچھا یہ اور اچھا وہ۔ تو کیوں نہیں ہم اور آپ سوچتے کہ اور اچھا تقویٰ، اور اچھی نماز، اور اچھے رکوع، اور اچھے سجدے، اور اچھی دعا، اور اچھی بندگی، اور اچھا اللہ سے تعلق، محبت والا بھی، خشیت اور ادب والا۔ ایک بات کہہ کر میں آج کے مجلس کا اختتام کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ پوری دنیا میں کروڑوں وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو گویا جیسس کرائسٹ کا محبت کرنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا کہتے ہیں، وہ جب حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل شخصیت کو بھی مان لیں گے، اور ان کے واسطے سے وہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے قائل ہو کر امت مسلمہ میں شامل ہو گئے۔ کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو خود دیکھیں گے کہ وہ امامت تک کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا، محمد کے امتی کو میں امام بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو اس کا مقتدی بنوں گا۔ تو جو امتی کا مقتدی بننے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تیار ہیں، تو پھر کیا اس کا یہ پیغام ان کے قوم میں نہیں جائے گا کہ بھائی اب تو ہم کو بھی محمد الرسول اللہ کو اپنا امام اور رہبر مان لینا چاہیے؟ اب میں یہ بتا دوں کہ عیسائیوں کے متعدد حلقے ہیں، اللہ جانے کس کو کتنی زیادہ توفیق ملنے والی ہے، لیکن قرآن کا اشارہ تو یہ بتاتا ہے وہ عیسائی جن کو ہم آج کل آرتھوڈاکس کرسچنز کہتے ہیں، جو نہ رومن کیتھولک ہیں نہ پروٹسٹنٹ ہیں، اصل میں وہ آرتھوڈاکس کرسچنز کہلاتے ہیں، اور جو اصل میں رشا بیسڈ ہیں، جن کا مرکز جو ہے وہ مغربی یورپ نہیں ہے، مشرقی یورپ ہے، اور مشرقی یورپ کی قیادت اس خطے کے ہاتھ میں ہے جس کو روس کہا جاتا ہے۔ آج بھی غالباً انہی آرتھوڈاکس کرسچنز کا اندر کچھ ایسے آداب باقی ہیں، ان کے ہاں ابھی تک ہم جنسی اور ہومو سیکسولیٹی قانوناً سخت ممنوع ہے، ان کے ہاں شراب بھی ممنوع ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق اور مطالعے کے مطابق ان کے ہاں پورک یعنی خنزیر کا گوشت بھی ممنوع اور حرام ہے، اور وہاں چرچ کی بڑی بالادستی آج بھی ہے۔ احبار و رہبان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ احبار و رہبان صدر روس سے ملنے نہیں جایا کرتے، صدر روس احبار و رہبان کے پاس آتے ہیں، اور بھی بہت سی سلسلے کی تفصیلات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے میں آرتھوڈاکس کرسچنز پہل کریں، یہ بہت سے لوگوں کا گمان ہے، اور میرا بھی دل اسی طرف مائل ہے۔ غیب میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر امام مہدی کی شخصیت کے بارے میں ایک بات اور عرض کر دوں، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد امت مسلمہ کے اندر داخل ہوں گے بہت بڑی تعداد میں وہ عیسائی، اور ظاہر ہے پھر ان کی ٹیکنالوجی، ان کے ہتھیار، ان کے تمام تجربات، وہ سب بھی دراصل امام مہدی کے تابع ہو جائیں، دراصل امت مسلمہ کے کام آئیں گے۔ یہ جو امام مہدی کی شخصیت ہے اس کے بارے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے شیعہ حضرات کا ایک تھوڑا سا الگ تخیل ہے، بلکہ تھوڑا نہیں کافی الگ
तहय्युल इमाम मेहदी के बारे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जब हकीकी इमाम मेहदी तशरीफ़ ले आएंगे और सूरत हाल वाज़े होती चली जाएगी तो फिर बिरादरान अहले सुन्नत और बिरादरान तशय्युअ अहले तशय्युअ ये सब सही रास्ते को कबूल करके उम्मत मुस्लिमा की वहदत को मजबूत करने का सबब बनेंगे। और मैं ये बात अपनी तरफ से इतनी बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मेरी बिल्कुल औकात नहीं है कि मैं इतनी अजीम बात कहूँ। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना इमाम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वो ये बात फरमाया करते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा आएंगे तो उम्मत मुस्लिमा के साथ एक बहुत बड़ी ताकत जुड़ जाएगी ईसाइयों की, और जब इमाम मेहदी सामने आएंगे तो ये शिया और सुन्नी ताकतें जो अलग अलग ज़ाय हो रही हैं और इससे नुकसान हक का ही हो रहा है, बातिल का ही फ़ायदा हो रहा है, इमाम मेहदी की शख्सियत के आने के बाद ये दोनों ताकतें भी यकजा हो जाएंगी। इस तरह एक बहुत मजबूत ताकत उस वक्त की दज्जाली ताकतों के मुकाबले में खड़ी होगी। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों की सही समझ नसीब फरमाए, हम हमारे दिमागों को इल्म से और हमारे दिलों को मोहब्बत और इश्क से रोशन फरमाए। कल तक की गुफ्तगू में इमाम मेहदी और हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहि व अला नबीना अस्सलातु वस्सलाम उनके बारे में और आखिरी दौर में इन दोनों का क्या किरदार होगा, ये किस दौर में इंसानियत की कितनी अजीम खिदमतों के लिए और इंसानियत को जुल्म से जालिमाना निज़ामों से निजात दिलवाने के लिए और पूरे कुरे अर्ज में इंसाफ दिलाने के लिए क्या क्या कारनामे अंजाम देंगे, कितनी अजीम खिदमात होंगी इनकी, उनका कुछ मुख्तसरन तज़किरा हुआ था। अब आज सूरह कहफ की तशरीह व तफसीर शुरू करने से पहले सूरह कहफ की जो सबसे अहम फजीलत बयान की गई है कि उसकी तिलावत से या उसकी कुछ आयात की तिलावत से दज्जाल की फितने से नजात मिलती है, हिफाजत रहती है और एक दिल की निगाह रोशन होती है, एक नूर आता होता जिससे इंसान धोखा खाने से बच जाता है और हर शय की हकीकत को ठीक ठीक समझने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो आज हम दज्जाल का तफसीली तज़किरा करने के लिए अल्लाह से खास तौफीक मांगते हैं और कुछ ज़रूरी बातें दज्जाल के बारे में और फितने दज्जाल के बारे में आपकी खिदमत में पेश करने के इरादे के साथ हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला खास मदद फरमाए कि ये मौजू बहुत नाजुक है, बहुत गहरा है, मगर अब इस दौर में उतना ही ज़रूरी भी हो गया है। सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत से नबवी इरशादात से यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और अक़वाल से ऐसा मालूम होता है कि ये इस दज्जाल को गैर मामूली किस्म की इस कायनात के सिस्टम पर हुक्मरानी और कुदरत और कंट्रोल हासिल होगा। मिसाल के तौर पर मैं चंद अहादीस आपके सामने पेश करता हूँ, ये बताते हुए कि बहुत कम वक्त में 40 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया के एक एक बस्ती और एक एक गांव तक उसका पहुंचना हो जाएगा। सही मुस्लिम में फितन के बाब में यह हदीस जिक्र की गई है, उसमें एक लफ्ज़ बोला गया है कि कल गैसी इस्तदबरत हुर्रिह, यानी इतनी रफ्तार उसकी तेज होगी कि जैसे बारिश को तेज आंधी उड़ाए ले जाए उस तरह की रफ्तार उसको मिलेगी। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के जो खुतबात हैं उनमें खुतबा जो कंजुल उम्माल नामी किताब में दर्ज हुआ है, उस खुतबे में उनके अल्फाज थे युनादी बिसौतिन यस्मउहु औ युस्मिउहु बिही मा बैन अल खाफिकैन, यानी पूरी कुरे अर्ज में दूर दूर तक उसकी आवाज पहुंचेगी। जो बात वो कहेगा पूरी दुनिया में उसकी आवाज पहुंचेगी और बात सुनी जाएगी, यानी मसाफतें फासले सिमट जाएंगे उसके सफर के एतबार से भी और उसकी आवाज की रसाई के एतबार से। मशरिक़ व दरमियान मगरिब के दरमियान एक तरह से जिसे कहते हैं कि जमीन बिल्कुल लपेट दी जाएगी, फासले समेट दिए जाएंगे। उसको जो ये भी कुदरत हासिल होगी, ऐसी तरक्की होगी कि वो एक माँ के पेट से जो नाबीना और अंधा पैदा हुआ उसके इशारे और हुक्म पर उसकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी और कोढ़ के मर्ज में मुब्तला शख्स को भी वो सेहतयाब कर देगा। जमीन में जो दरिया हैं, जो सिंचाई का निज़ाम है, हदीस से मालूम होता है कि उस पर भी उसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाए, जमीन की पैदावारों पर भी उसको काबू बख्शा जाएगा। ये सब वो सही हदीस हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जो
حدیث کی مستند کتابوں میں آئی ہیں. یہ جو روایت ہے کہ سخرت لہ انہار الارض وثمارها، زمین کے دریا اور پھل، باغات، کھیتیاں سب اس کے کنٹرول میں ہوں. اور یہ حدیث تو، یہ ٹکڑا تو صحیح مسلم میں بھی ہے. یامر السماء فتمطر، وہ آسمانوں کو گویا حکم دے گا اور بارش شروع ہو جائے. اب اچھی طرح جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اب ہر ٹیکنالوجی کے بارے میں دنیا میں جاننے والوں کی تعداد اچھی خاصی بڑھ رہی ہے. یہ ہر ٹیکنالوجی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کلائمیٹ چینج کیا جاتا ہے اور موسم کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جہاں کی طرف رخ ہوگا اور جہاں اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا وہاں اچانک موسم بدلا جا سکتا ہے، بارش برسی یا برسائی جا سکتی ہے، سیلاب لائے جا سکتے ہیں، تباہیاں مچائی جا سکتی ہیں. اور بڑی تیزی کے ساتھ اس ہر ٹیکنالوجی کا استعمال بھی دنیا میں اس دور میں ہو رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تو مکمل کنٹرول ہو جائے گا. بہت سے علاقوں میں دجالی طاقتیں خوش سالی اور قحط کی حالات پیدا کر دیں گی اور بہت سے علاقوں میں سیلاب آ جائے گا. اسی طرح اور بھی بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس وقت بہت تیزی کے ساتھ دجالی طاقتوں کے ہاتھ میں آ رہی ہیں. بعض احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے اس کے بارے میں کہ وہ اپنی خدائی شان کو ثابت کرنے کے لیے مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا. وہ لوگوں سے پوچھے گا کیا تم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے ہو، مرحوم ماں باپ سے جو جا چکے دنیا کے، ان سے دیکھنا، ان کے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ لوگ شوق میں آ کے کہیں گے کہ ضرور. اور پھر وہ اپنی شیطانی تصرفات سے وہ روحوں کو حاضر کر دے گا اور ان سے بات چیت کرائے گا. شکل صورت لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو بالکل واقعی ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے ابا، ہمارے اماں. اور پھر آخر میں ان سے کہے گا اب تو مان گئے کہ میں خدا ہوں. تو اللہ کی پناہ بہت سے لوگ ان میں سے یہ کہہ دیں گے ہاں ہم مان گئے کہ آپ ہی رب ہیں. اب اس موقع پر بھی میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ریسرچ اس موضوع پر بھی ہو رہا ہے کہ روحوں سے رابطہ ہو جائے. اس پر بہت مادی ریسرچ ہو رہا ہے اور پوری طاقت لگائی جا رہی ہے. اس میں ایک حد تک کچھ کامیابی کی بھی خبریں آتی. یہ سب ہوگا اور ابھی اور بھی ہوگا. اگر ہمیں کچھ نہ بتایا ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ، تو شاید ہمارے لیے دھوکے میں آ جانے کا کچھ جواز تھا. مگر اب جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کے گئے ہیں، ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچ جائے، ہمیں اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دنیا بھر کو قابو میں کر لینے والے شخص کو اپنا خدا نہیں ماننا ہے. اور یہ امتحان آسان نہیں ہوگا. وہ خداوندی کرشمے دکھائے گا، خدا کے کرشمے دکھائے گا. لوگ تو معمولی پیر صاحب کی کرامات دیکھ کر ان کے سامنے سجدہ کرنے لگتے ہیں، کسی جوگی کی شعبدے بازی کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے پہلے، اس دور کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کو بہت مضبوط کر لینے کی توفیق دے. کیونکہ ایک بار جب وہ آ جائے گا پھر اس وقت کوئی اپنا ایمان اور اعمال کی اصلاح نہیں کر پائے. اور میں پھر عرض کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ زمانہ دور نہیں لگتا. علامات بتا رہی ہیں، ملکی اور عالمی حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. ایک بات میں یہاں پر ذکر کروں اور شاید میں زندگی میں پہلی بار ذکر کروں گا. 15-20 سال سے میں اس سلسلے میں کچھ غور و فکر و مطالعہ کر رہا ہوں. قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جس کی تفسیر میں کافی مشکل پیش آئی ہے علماء کرام کو اب تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. ہم نے سلیمان کی کرسی پر ایک جسد، ایک باڈی ڈال دی. آپ ذرا غور کریں، ایک باڈی ڈال دی، ایک جسم ڈال دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اوہو، اس جسم کی کیا حقیقت تھی؟ اس سے مراد کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ محنت طلب یہ موضوع رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھ کر، یہ جو ان کا روحانی مکاشفہ تھا یا بالکل کھلی آنکھوں سے انہوں نے کوئی منظر دیکھا اور اس پر انہوں نے ایک دم سے ان کے اندر ایک توبہ و انابت کی کیفیت پیدا ہوئی. اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اس چیز کو دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اسی وقت ایک دعا مانگی کہ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اس کو دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے فوراً ایک اپنی ایسی ایک حکومت اور ایک سلطنت کیوں مانگنے لگے کہ اللہ مجھے ایسی اقتدار دے دے کہ
کہ میرے بعد کبھی کسی کو نہ ملے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اگر یہ کہا ہوتا کہ القینا علی کرسیہ بشرا، ہم نے اس کے کرسی پر ایک انسان کو بٹھا دیا، ایک شخص کو بٹھا دیا، اگر یہ فرمایا ہوتا اللہ تو مفہوم دوسرا ہوتا، لیکن فرمایا جسدن، یعنی ایک ڈھانچہ بٹھا دیا، ایک جسم بٹھا دیا، اور وہ جسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم تو انسانوں جیسا ہے لیکن روح انسانوں والی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ دجال کا وجود جو ہے وہ بظاہر انسانی وجود ہوگا، لیکن اس میں انسانی روح کے آثار نظر نہیں آتے۔ جہاں تک روح کی بات ہے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی انسانی مخلوق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقام پر یہ الفاظ آئے کہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا اللہ نے، اور اس سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں اس کو پورا بنا دوں، ڈھال دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یہاں جسد کہا گیا ہے، روح کا کوئی تذکرہ نہیں، اور یہ بہت ہی معنی خیز قسم کی تعبیر ہے، اور یہ تعبیر صرف یہیں پر نہیں آئی ہے، اور بھی جگہ پر آئی ہے۔ میں اس وقت وہ آیات آپ کے سامنے ابھی نہیں شاید پیش کر سکوں، کئی آیات ہیں، میں انشاءاللہ ان کو پیش کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے جسد کا لفظ استعمال فرمایا ہے انہی جگہوں پر جن کے اندر روحانیت نہیں، انسانی روحانیت ہے ہی نہیں، بالکل روحانیت سے خالی ہے وہ۔ یہ جو تعبیر ہے یہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، اس وقت میں بات کو مختصر کر کے عرض کروں کہ سارے ہی انسانوں کے اندر کی روحانی پہلو کو مار ڈالنے کی تیاری ہو رہی۔ پہلے تو اس مغربی تہذیب نے، اس مادی تہذیب نے پہلے کروڑوں انسانوں کی روحانیت کو پہلے ہی ختم کر دیا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ اگر کچھ اعمال ظاہری ہیں بھی تب بھی روحانیت نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، اور باقی اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جن میں وہ ظاہری اعمال بھی نہیں، روحانی حص بالکل مر چکی۔ اخلاق پر اس کا اثر ہے، معاملات پر اس کا اثر ہے، معاشرت پر اس کا اثر ہے، تجارت پر اس کا اثر ہے۔ جس طرح کی تجارت ہو رہی ہے اس طرح کی تجارت کوئی روحانی حص رکھنے والا انسان عام طور پر نہیں کر سکتا۔ روحانی حص انسان کے اندر جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا شریف انسان ہوتا ہے، اتنی پست آواز میں بولتا ہے، اتنا ہی اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھتا ہے، اتنا ہی اپنے جذبات کو صحیح استعمال کرتا ہے، خواہشات پر نہیں چلتا۔ تو ایک تو بالکل جن لوگوں کے اندر اکثریت کی روحانیت تو پہلے ہی ختم ہو گئی، اور یہ دراصل اسی کو فتنہ دجال کہتے ہیں۔ یہ فتنہ دجال جو ہے اس کے بہت سے مراحل اور مدارج ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ دنیا کی غالب اکثریت کے اندر سے یہ روحانی حص ختم نہ ہو جائے۔ پوری فلم انڈسٹری، پورا لٹریچر، ادب و شاعری، تعلیمی نظام، درسگاہوں، دانشگاہوں، یونیورسٹیوں، کالجوں کا ماحول، ہمارا اپنا سلیبس و کریکولم، ہمارا بینکنگ سسٹم، ہمارا اکنامک سسٹم، ہمارا سوشل سسٹم، ذرا پلیز غور کریں، کیا یہ روحانی حص کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے یا گھٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا تاثیر رکھتا ہے؟ جو روحانی کیفیت بچی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیفی زندگی گزاری ہے اور کیفی زندگی سے فائدہ اٹھایا، یعنی ماحول میں جو سسٹم رائج ہے اس سے الگ ہٹ کر تھوڑا سا آئسولیشن میں جا کر انہوں نے اپنی ذہنی تربیت کی ہے، اپنی روحانیت کو بچایا ہے۔ میں جدید تعلیم کی اہمیت کے قائل لوگوں میں سے ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ماڈرن ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ بڑھتے ہوئے کرائمز، یہ مرڈرز، یہ اسکیمز، یہ کرپشن، یہ اسکینڈلز، یہ کروڑوں انسانوں کے خون پسینے کی گاڑھی کمائی کو لوٹ لے جانا، اس لوٹ لینے کے نت نئے طریقے اور بڑے مہذب طریقے، اتنے خوبصورت نام رکھے جا رہے ہیں چوری اور ڈاکو کے۔ یہ پورا سسٹم روحانی حص کو ختم کر رہا ہے۔ جب سے یہ مغربی تہذیب اور نیا یہ پورا طرز حیات دنیا پر مسلط ہوا ہے، تبھی سے تو فتنہ دجال میں ہم گلے پھنسے ہیں۔ فتنہ دجال کی شروعات ہی اس مادی مغربی تہذیب سے ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو اب سمجھیں، اور روحانیت اور مادیت کے ٹکراؤ کا جو آخری مرحلہ ہے وہی ہے عیسیٰ اور دجال کے ٹکراؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام، کل بھی میں نے کہا تھا اور برابر دہراتا رہوں گا، اس روحانیت کے نقطۂ عروج
کی ترجمانی کرنے والی شخصیت ہے، سراپا روحانیت، ان کا تو نام ہی روح اللہ ہے۔ اور دجال کا جو نام رکھا گیا، مجھے یہ بات بھی دوسری اور کہنی چاہیے، بھول نہ جاؤں میں، آپ سوچئے کہ اس کو کتنا کنٹرول ملے گا دنیا میں، خزانوں پر، پانی پر، موسم پر، کھیتی پر، انسانوں کی جان پر، کیا کیا اس کو قابو مل جائے گا۔ مگر اس سب کے باوجود دجال کا جو نام رکھا گیا وہ اس زبردست پاور اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کا نام رکھا گیا دجال، دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز۔ دجل کہتے ہیں ڈیسیو کرنے کو، کسی خراب چیز کو بہت خوبصورت شکل میں پیش کرنا، یہ ہے اصل میں دجل، تانبے کو سونا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ جو صلاحیت ہے دجال کی، اس نے اس کا نام رکھوا دیا دجال، کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ دنیا کے سسٹم پر ایک عجیب غریب قسم کا خارق عادت اور ایکسٹرا آرڈینری کنٹرول، یہ تو دنیا میں انسانی تاریخ میں بہت نیک لوگوں کو بھی حاصل ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا اور پانی پھوٹ پڑا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پہ مارا تو اس میں راستے نکل آئے، پتھر میں سے پانی اور پانی میں سے راستے۔ کیا عجیب غریب کنٹرول ہے، یہ کیا ٹیکنالوجی ہے اور کیا غیر معمولی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو تو پرندے بھی ان کے ماتحت تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کے آرڈرز کی تعمیل کرتے تھے، جنات کی پوری فوج ان کے ساتھ تھی، عجیب و غریب قسم کا اقتدار ان کو حاصل تھا۔ حضرت خضر یا وہ جو شخصیت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، قرآن میں نام تو نہیں ہے خضر، روایات میں ہے، تو ان کو بھی تو بہت عجیب و غریب دانائی و بینائی ملی تھی۔ وہ کس طرح ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھ لیتے تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو زبردست ٹیکنالوجی ہے اور قوت و اقتدار ہے، یہ فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے استعمال کرنے والا استعمال کرتا ہے اس خداداد طاقت کو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سکھائی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اسٹیل انڈسٹری، لوہے کو قابو میں کرنا اور اس سے کام لینا، اسٹیل دنیا میں کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان نبیوں کو اور ان نیک لوگوں کو اور ذوالقرنین کو، آپ ذوالقرنین کے بارے میں ذرا قرآن کی تفسیر سورہ کہف کی دیکھیے، اس میں کیا کیا ان کو قدرت ملی ہے۔ جب ذوالقرنین سے لوگوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج نامی قوم مسلسل ہم کو پریشان کرتی رہتی ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ بہت فساد پھیلاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا باندھ کھڑا کر دیجئے، دیوار کھڑی کر دیجئے، ہم آپ کو اس کا اجرت بھی دے دیں گے۔ ذوالقرنین نے جواب میں کہا تھا کہ نہیں، مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سب میرے لیے کافی ہے، میں کچھ تم سے اجرت نہیں لوں گا۔ ایسا زبردست طاقت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ پورے کرۂ ارض کا انہوں نے دورہ کیا، ایک ایسی علاقے میں گئے جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا، وہاں کیا کیا انہوں نے زبردست کارنامے انجام دیے اس خداداد قوت سے۔ جب ہم سورہ کہف کی تفسیری کریں گے تب انشاءاللہ ان چیزوں کی تفصیل بیان کریں۔ پھر اس کے بعد ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، ایک دم مشرق کے انتہا میں پہنچ گئے، پھر وہاں زبردست خدمت کرنے کے بعد آگے بڑھے، پھر حتی اذا بلغ بین السدین، کسی ایسی جگہ پر پہنچے جو دو بہت بڑے بڑے دیواروں کے بیچ میں تھی جگہ۔ میں یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زبردست قسم کی طاقتیں ملی، ان کو تو دجال نہیں کہا گیا نا، یہ تو انبیاء اور صالحین تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی دی ہوئی طاقت کو، اقتدار کو، ریسورسز کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا، مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کیا، انصاف دلانے اور ظلم سے نجات دلوانے کے لیے استعمال کیا، خوشحالی پھیلانے اور امن قائم پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ دجال جس شخصیت کا نام ہے، اس کو بھی بڑی زبردست طاقتیں ملیں گی جیسا کہ آپ ابھی سن چکے، لیکن یہ ان طاقتوں کا استعمال ساری انسانیت کو گمراہ کرنے میں، فریب اور دھوکہ دینے میں، چالیں چلنے میں استعمال کرے گا۔ The greatest deceptor in the world in the entire human history۔ ایک صحابی بڑی پیاری بات کہہ کر گئے، وہ کہتے تھے کہ میرے سارے دوسرے ساتھی تو اللہ کے رسول سے خیر معلوم کرتے تھے اور میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں سوالات کرتا تھا، پوچھتا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر ہم نے شر کو پہچان لیا
تو ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو اس دور میں اب علماء کی ایک بڑی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور میں اس حوالے سے بہت گزارش کرنا چاہتا ہوں علماء کرام سے، خدا را اس زمانے کے شرور و فتن اور آنے والے چیلنجز و بالخصوص فتنہ دجال، یاجوج و ماجوج، ان حقائق سے اب تفصیلی واقفیت حاصل کریں۔ اب روایتی قسم کی فہم سے کام نہیں چلے گا، اور امت میں اس فہم کو، اس سمجھداری کو عام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما چکے ہیں کہ جو شخص دجال کے پاس آئے گا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مومن ہے، یعنی میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، مجھے دجال کے پاس جا کے کیا نقصان پہنچے گا، لیکن ہوگا یہ کہ ملاقات ہوتے ہی وہ شبہات اور شکوک میں مبتلا ہو جائے گا، اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا بن جائے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بہت کھل کر کہوں یا لوگوں کی برداشت کا خیال کر کے پوری طرح کھل کر نہ کہوں۔ اس وقت ہمارے بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو بڑے دیکھنے میں دانشور نظر آتے، ڈگریاں ہیں، کاش کہ وہ خود سمجھ لیتے کہ فتنہ دجال سے وہ متاثر ہو چکے ہیں، اور ایسے لوگوں کی باتوں سے معروف ہونے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرمایا ہے کہ دجال سے دور رہنا، دجال کے قریب مت جائے وہ شخص جو اس کے بارے میں کچھ سنے۔ لوگوں کے دلوں کو متاثر کرنے اور ان کی فکر کو، عقل کو متاثر کرنے اور ان کو اپنی طرف مائل کر لینے کی غیر معمولی صلاحیت اس کے اندر ہو، یہاں تک کہ جو لوگ ذرا دجال سے دور رہنا چاہیں گے اور اپنے گھر والوں کو دور رکھنا چاہیں گے، وہ عورتوں کو خاص طور پر گھروں میں رہنے کی تاکید کریں گے، بندوبست کریں گے کہ وہ گھروں میں رہیں۔ اپنی ماؤں سے کہیں گے کہ بس آپ باہر مت نکلیں، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے کہیں گے، حدیث میں الفاظ آتے، اپنی چچی، خالہ اور پھوپھی سے کہیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ تاثر کی کیفیت پائی جائے گی، اور یہ تک حدیث میں آ گیا کہ زیادہ جو دجال سے متاثر ہونے والا طبقہ ہوگا وہ عورتوں کا طبقہ ہوگا۔ یہ دجال کو یہ ساری طاقت ملے گی کیسے؟ ہمارے عام طور پر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کچھ ما وراء الفطرت، ما وراء العقل، کچھ جادو، کچھ ٹونا ٹوٹکا، کچھ منتر، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کئی اس کے دلائل اور قرائن ہیں کہ ان سب ذرائع کو بھی وہ استعمال کرے گا، سحر کو۔ لیکن ایک بات، ایک قدیم زمانے میں ہمارے علماء میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ علامہ ابن حزم بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ حیل سے کام لے گا۔ علامہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مجمع البحرین تھے، جو جدید علوم سے بھی بہت واقف تھے، اور ابتدائی زمانہ تو ان کا انہی علوم کی سیر میں گزرا ہے، اور فلسفہ اور منطق، لاجیکل جو سائنسز ہوتے ہیں ان کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے مولانا علامہ ابن حزم کی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم الحیل نام ہی اس علم کا ہے جس میں میکینیکی طریقوں سے چیزوں پر قابو حاصل کرنے کی تدبیریں بتائی جائیں۔ اب سوچئے ذرا کہ میکینیکل طریقوں سے چیزوں کو قابو میں کرنے کی جو تدبیریں ہیں، آج کل اس کا سمجھنا عام آدمی کے لیے بھی آسان ہو گیا۔ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جو کمپیوٹر کے سائنسز ہیں، جو فضا میں چھوڑے جانے والے سیارے ہیں، سیٹلائٹ، تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے پوری، اسی ٹیکنالوجی کے سہارے انسان اسپیس تک جا رہا ہے، اسی ٹیکنالوجی کے سہارے کلائمیٹ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقوں پر یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب 2G اور 3G اور 4G اور اب 5G کے زمانہ آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی ہے علم الحیل، کائنات کے اندر جو سسٹم ورک کرتا ہے اس پر اسٹڈی کی جاتی ہے کہ بھئی یہ بانی برستا کیسے ہے، اس کو سسٹم کو سمجھ کر اس کو اپنے ذرائع سے اسی سسٹم کو قابو میں کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اپنی جب آخری انتہا کو پہنچے گی تو جو شخصیت اس کا استعمال کرے گا، جہاں سے بیٹھ کر کرے گا، جن مقاصد کے لیے کرے گا، اس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے ازراء شفقت و رحمت، ہم سب کی جان ان پر قربان، اللہ ان پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام بھیجے کہ انہوں نے ہم کو سب کچھ پہلے سے بتا دیا، اور اب ہم اس دور میں ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ ساری چیزیں سامنے آتی چلی آ رہی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ دجال کا یہود سے خاص تعلق ہوگا،
یہودیوں سے خاص تعلق ہوگا، صہیونیوں سے۔ انہوں نے تو علامت بتائی کہ بال بھی وہ اپنے اس کے جو وہ ہوں گے سر کے، وہ اس طرح کے ہوں گے جس طرح کے یہودی رکھتے ہیں۔ اب آپ، مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں دجال کا فتنہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے ذریعے سے شروع ہوا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال جب تک پرامن مقاصد کے لیے ہوتا رہا تو انسانیت کی خدمت اور رب کی معرفت، ان دونوں کا یہ بہترین ذرائع اور وسائل۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔